وہ ایک خاص تنظیم ہے جو ہمارے اوپر 2017 کے دھرنوں سے مسلط ہوئی ہے. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس مذہبی تنظیم کو اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کیا. وہ آج تک ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے. چاہے وہ جڑا والا واقعہ ہو جائے, خواب وہ سیالکوٹ کا سری لنکن کے قتل والا واقعہ ہو جائے, ان ساری ایکٹیویٹیز کے پیچھے وہ لوگ آپ کو نظر آئیں گے. ایون یہ اچھرا بازار لاہور میں وہ جو ہماری ایک سسٹر کے ساتھ جو کچھ کرنے لگے تھے یہ لوگ, وہ ایک خطاطی والا سوٹ دیکھ کے, یہ سارے لوگ آپ کو ایک ہی خاص تنظیم کے ساتھ جڑے ہوئے یا ان کے موٹیویٹڈ نظر آئیں گے. ضروری نہیں کہ سارے کے سارے اس تنظیم کا حصہ ہوں, لیکن ظاہر ہے اس تنظیم نے جو ڈیمیج کرنا تھا نا ہماری نیشن کا, وہ کر دیا. جو مینٹل ماڈل بدلنے تھے وہ بدل دیے. میرے اوپر خود 5 دفعہ جو مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہے, 5 کے 5 لڑکے اسی تنظیم سے موٹیویٹڈ تھے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں. اور اس میں ظاہر پہلے نمبر پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ مجرم ہے جنہوں نے ان لوگوں کو ہم پہ مسلط کیا. اب اگر ان کو اس کی ہیٹ فیل ہو رہی ہے نا, تو یہ آپ لوگوں کی بھی آپ کے آگے آ رہی ہے. ہم تو بھگت رہے ہیں, آپ کو بھی بھگتنی چاہیے. یہ آپ نے بویا تھا, کاٹنا تو آپ کو چاہیے تھا, لیکن یہ عوام کو بھی کاٹنا پڑ رہا ہے آپ کے ساتھ. بہرحال وہاں پہ انہوں نے مسجدوں سے اعلان کرنے شروع کر دیے, موب اکٹھا کر لیا. وہ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں جس میں انہوں نے پھر باقاعدہ وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے, اور اس فیکٹری سے جو جوتیاں ہیں, وہ جوتیاں وہ اسلام کے نام کے اوپر چوری کر کے ڈاکہ مار کے لے کے جا رہے ہیں, اور ان کے ڈبوں کو وہاں پہ آگ لگا رہے ہیں. یہ نہ سمجھے گا کہ جوتیوں کو آگ لگائی انہوں نے, جوتیاں مسلمان والے غنیمت سمجھ کے لوٹ کے لے گئے, وہ ڈبوں کو آگ لگا رہے ہیں, اور باقاعدہ آوازیں آ رہی ہیں کہ آگ جلنے دو, ابھی ہم نے کچھ بندے بھی اس میں جلانے ہیں. یہ بھی الفاظ اس میں ویڈیو میں موجود ہیں. یعنی یہ لوگ پاکستان کو سٹون ایج میں لے گئے. وہ جو ایمبولینس اس زخمی بوڑھے کو لے کے جا رہی ہے, اس کے اوپر بھی دیکھیں ویڈیو بنا رہے ہیں. ایک اس کو روک رہا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہے, اس کے بیٹے نے گستاخی کی ہے. دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں یہ قرآن کا گستاخ ہے. اور یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس مجمع میں سے اگر کسی کو کہا جائے نا قرآن کا پہلا صفحہ ترجمے کے ساتھ سنا دے, تو ان لوگوں کا پول کھل جائے گا یہ کتنے بڑے عاشقان رسول ہیں اور کتنے بڑے یہ عاشقان قرآن ہیں. ٹوٹل ان کی اوقات یہ ہے, قرآن سے شغف ان کا یہ ہے کہ بندے مروا لو ان سے. شکر الحمدللہ سوشل میڈیا کی پاور کی وجہ سے اب یہ چیزیں دبتی نہیں ہیں. پہلے یہ لوگ سمجھتے تھے ہم دبا کے اس مسئلے کو حل کریں گے. بھائی یہ مسئلے کا حل نہیں ہے جی, انتشار پھیل جائے گا. انتشار تو پھیل چکا, اور کتنا پھیلنا ہے. ان کا جب بڑا گرو زندہ تھا اس کے زمانے میں 3-4 دن کے لیے جب پورا ملک بند ہو گیا تھا, اسی دن تم نے پاکستان کا جنازہ نکال دیا تھا. یہ تو باقیات ہیں, ہم بھگتیں گے, اب ڈیکیز تک بھگتیں گے. تو لہٰذا یہ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں. ایجوکیٹ کریں عوام کو کہ ان کے شر سے اپنے بچوں کو اپنی فیملیز کو دور رکھیں. یعنی اب ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈرتا ہے. یہ نہ مسلمان کی تمیز کرتے ہیں نہ کافر کی تمیز کرتے ہیں. جس کو دل چاہے گا یہ گستاخ ڈکلیئر کر دیں گے. ایک شخص کو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کے اوپر ٹانگا تھا نا, اس وقت آرمی چیف, پرائم منسٹر, جوڈیشری, تینوں ایک پیج پہ آئے تھے سلمان تاثیر کے قتل کے کیس میں. اگر اس کو اس وقت نہ ٹانگا جاتا تو آپ کو ہر مہینے ہر ہفتے اس قسم کے کئی غازی نظر آنے تھے پورے ملک کے اندر. لیکن پھر لوگوں کو یقین ہو گیا نہیں ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتا, ٹانگ بھی دے دیں. اور پھر انہوں نے چن کے ڈیٹ بھی رکھی 29 فروری کی کہ برسی بھی 4 سال بعد آئے. ہاں FATF حافظ اللہ تعالی. ہاں کٹو کلپ میرے. ظاہر ہمیں گوروں نے بتایا ہے کہ سینٹ پونجو ہے اپنا. ہاں ایسے سینٹ بھی نہیں پونج سکتے اپنا, گوروں نے ہمیں بتایا کہ یہ گورے ابھی بھی نہ بتاتے نا, ابھی بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہوش نہیں آنی تھی کہ یہ ہم کیا دہشت گرد پال رہے ہیں. اپنی آنے والی نسلوں کو برباد کرنا شروع کر دیا ہم نے. یہ کوئی سربیز ورد الفساد کا کریڈٹ اگر جاتا ہے پہلے نمبر پہ تو گوروں کو جاتا ہے, اس کے بعد ہماری پولیٹیکل اس وقت کی گورنمنٹ کو یا فوج کو جاتا ہے. انہوں نے تو خود بھی تھا کرنا, انہوں نے ایک پرائم منسٹر فارغ کر دیا اس چکر میں, وہ ڈان لیگ کے چکر میں. یہی چکر تھا نا, وہ کہتا تھا یار ان کو سنبھالو, یہ کیا تم لوگوں نے پالے میں. اس کی ڈان لیگ بنا کے تو اس کو انہوں نے طریقے سے فارغ کر دیا. بعد میں ان کو سمجھ آئی تو پھر خود ہی انہوں نے رد الفساد شروع کیا اور ڈان لیگ کو اپنی پالیسی بنا لیا FATF کی وجہ سے. یعنی ہم پوری کھاری کاٹنے کے بعد وہی کچھ کرتے ہیں جو ہمیں کوئی پہلے مت دے دے, لیکن بعد میں سمجھ آتی ہے ہمیں, پہلے نہیں سمجھ آتی جب تک ہم وہ تھوک کے چاٹ نہ لیں اپنا. اور تم لوگوں کا تو علمی لیول یہ ہے کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن کو اگر تلف کرنا پڑے نا پرانے اوراق کو, تو اس کا سب سے بہترین طریقے اسے آگ لگانا ہے, گستاخی کی نیت سے نہیں. اگر آپ کو پرانے اوراق کو بچانا ہو بے حرمتی سے, پانی میں بہانا, زمین میں دفن کرنا, ان سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ آگ لگانا ہے. اور یہ سنت ہے سیدنا عثمان کی. اس کی گاڑی روک لی ہے, اس کے اوپر انہوں نے ڈنڈوں سے اور پتہ نہیں کیا شیشہ سامنے ونڈ سکرین بھی توڑ دی, اس کے بعد تیزاب پھینکا. میری اس سے 2 دن پہلے بات ہوئی, میں نے کہا شکر کرو کوئی گن لے کے نہیں آیا ہوا تھا ادھر یار. تمہیں کس نے کہا تم ٹارزن بنو اس طرح بھائی. میں نے کہا یار جب تم ڈکلیئر کسی جگہ پہ جا رہے ہو تو اس طرح پبلکلی تمہیں نہیں جانا چاہیے. تمہیں چاہیے چپ کر کے ایک موٹر بائک کے پیچھے بیٹھو, کہیں پچھلے دروازے سے اندر انٹر ہو جاؤ. اب اس طرح اعلانیہ انٹر ہو گئے تو تیار بیٹھے میں, جدھر جدھر جاؤ گے وہ بندے پیچھے بھیجے گا. ان کا تو طریقہ برداشت یہ. ابھی تو صرف تیزاب پھینکا نا, مجھے بتایا کہ وہ گولی چلا دیتا, خدا نہ خواستہ اقرار کو لگ جاتی ہے, اقرار کو نہ لگتی, ساتھ والے کو لگ جاتی. تو کیا ضرورت ہے جناب ٹارزن بننے کی؟ اگر آپ نے کام اس طرح کا کرنا ہے پھر آپ کو ٹارزن بننے کی ضرورت نہیں ہے. نہ سیکورٹی کے ساتھ جتنے مرضی باڈی گارڈ آپ رکھ لیں, کسی باڈی گارڈ نے جب گولی چلی تو اس نے نہیں سامنے آگے کھڑے ہونا. اس ٹائم ہوش نہیں ہوتی انسان کو, اپنا بچانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں. ایکسپوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی قرآن کی حرمت کے لیے نکلے نا, جب ان کو گرفتار کریں نا, ان ساروں کو بٹھائیں, ان کے سامنے رکھیں قرآن اور ویڈیو بنائیں گے. ان کو پڑھو قرآن, پہلے تو یہ دیکھ کے پڑھ کے بتاؤ نا پورا قرآن, اور پھر ساتھ ترجمہ بھی کرو. ایک بھی نہیں نکلنے لگا سمیت مولوی نے. پھر عوام کو بتائیں کہ یہ ہے عاشقان قرآن, ان کا قرآن سے یہ عشق ہے کہ انہیں پتہ نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. ٹوٹل قرآن کے ساتھ ان کی یہ عقیدت ہے. جس کو یہی پتہ نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے,
وہ یہ کہہ رہا میں قرآن سے عقیدت رکھتا ہوں. تو نے تو اس کتاب کو اس قابل نہیں سمجھا, تو نے تو ایک اخباری خبر جتنی اہمیت بھی نہیں دی اللہ کی کتاب کو. یہ تیری ٹوٹل عقیدت ہے, 2 نمبری کے اوپر مبنی. بس یہ آیت سننی تھی, حضور نے کہا عبداللہ بس کرو, عبداللہ بس کرو. کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا, حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے, آپ کی داڑھی مبارک پہ آ چکے تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی قرآن کے انکار کرنے کی وجہ سے جو امت نے کیا. یعنی جنہوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے وہ تو یہ رو رہے ہیں کہ شفاعت کیا, میں نے تو ان کی شکایت لگانی ہے کہ انہوں نے قرآن پہ عمل نہیں کیا, اور امت کیا کہہ رہی ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. تو محبوب تو پہلے ہی بتا گیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی اسلام نے فرمایا دیکھنا کوئی شخص مال غنیمت میں زکات کے معاملات میں خرد برد نہ کرے, ایسا نہ ہو قیامت کے دن اس کا اونٹ اس کی گردن پر سوار ہو اور وہ مجھے پکار رہا ہو غثنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میری مدد کریں, میں نے تمہارے کچھ کام نہیں آنا, میں نے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا کہ اللہ کا حق ادا کرنا ہے اپنے مال مویشی میں. کہیں ایسا نہ ہو کسی کی گردن پہ اس کی گائے سوار ہو اور وہ کہے غثنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میری مدد کریں, میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا, میں نے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا. نماز قادیانی علی نکل آئی, کتنی ران کو بات ہے, قادیانی رفع الیدین نہیں کرتے. بعد میں پتا چلا بخاری مسلم میں تو رفع الیدین لکھا ہوا ہے, نہ قادیانی کرتے ہیں نہ بریلوی دیوبندی کرتے ہیں. نماز بھی قادیانی علی نکلی. غوث پاک کی 11ویں خاندان ہے, غوث پاک کی نماز رفع الیدین والی نکلی, 11ویں خاندان دی جڑی نماز ہے وہ قادیانی علی نکل ہے. یہ میں ٹونٹ کے طور پہ بات کر رہا ہوں چونکہ یہ انہوں نے خود بات کی ہوئی تھی, پبلک میں یہ مشہور کیا ہوا تھا. جو سنت کے مطابق نماز شروع کرے اسے کہتے تھے قادیانی ہو جائے گا. وہ تو ہم نے بتایا کہ بھائی جو سنت کے مطابق نماز شروع کرے وہ کہاں سے قادیانی ہوگا, قادیانی والی نماز تو تمہاری ہے. دیکھو کیسا دبکے نے گہرے بیک فٹ تھے, چڑے ایسے ہوتے, پوری امت انہوں نے گستاخی دے نیزے دی نوک تے رکھیا سی, چپ کے پرے مارے انہوں نے, میں نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں, چپ کے پرے سٹیا, پرے کے سٹیا جناب 11.2 کلومیٹر پر سیکنڈ دی ویلاسٹی نال اسکیپ ویلاسٹی نال باہر سٹ دیتا انہوں نے. ہاں یہ ہن قیامت دی ملاقات ہوئے گی, اس پلانٹ ارتھ واپس نہیں آندے گئے اللہ کے فضل کے ساتھ. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے, بخاری میں بھی موقوفاً موجود ہے ابن مسعود سے کہ نبی الاسلام جب بھی خطبہ دیتے نا تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, آنکھیں سرخ ہو جاتی جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. یہ غامدی سٹائل یا تارجمی سٹائل نہیں ہوتا تھا, ڈاکٹر سراج سٹائل یا انجینئر والا سٹائل. آنکھیں سرخ, غصے میں اضافہ, آواز بلند, اسی سے تبدیلی آئی ہے. منٹ منٹ کر کے دنیا کو تبدیلی آنی ہے. اتنا سا میرا کلپ کہیں پہنچ جائے نا, بندہ پہلی بار سنتا ہو ہل جاتا ہے. ٹک ٹاک تے این نے کلپ نے, وہ کہتے ہیں بندہ کہڑا ہو یار, توبہ 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 توبہ. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ آئے, ڈاکٹر احمد صاحب, وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ کو بھیجا تو مجھے وہ کہتی ہیں آگ گیا, آگ واقعی آگ گیا. کوئی چھوٹا کلپ بندے ہل جاتے ہیں یار, اتنے کانفیڈنس سے بات کر رہے ہیں, حالانکہ یہ کوئی تکبر نہیں ہے, یہ میرا ایمان ہے. میں اتنا سا کانفیڈنس لوز کر جاؤں تو میرا تو پھر قرآن پہ ایمان نہیں رہا. میں سمجھتا ہوں کہ نبی الاسلام نے جو فرمایا وہ حق ہے. اچھا میرے بھائیو, ایک اور کرنٹ ایشو جو کل ہی سامنے آیا 25 مئی 2024 کو, سرگودا سٹی کے اندر چند سو کالڈ عاشقان قرآن, عاشقان رسول نے قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے ایک مبینہ گستاخی کے اوپر, یعنی جو بیان کی گئی ہے ریالٹی نہیں پتا ابھی تک, تو 99.9% کیسز جو رپورٹ ہوتے ہیں وہ ذاتی کوئی دنیاوی کسی کے ساتھ کوئی خار ہوتی ہے تو وہ کوئی نکال رہا ہوتا ہے. سرگودا سٹی کے اندر ایک مجاہد کالونی ہے جہاں پہ کافی سارے کرسچنز آباد ہیں. سرگودا میں ویسے بھی کرسچنز آلموسٹ 10% ہیں, اچھی خاصی آبادی ان کی, اور زیادہ تر بیچارہ یہ غریب طبقہ ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو جو کرسچنز ہیں وہ چند ایک لوگ ہی ہیں جو پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے کوئی پاورٹی سرکل سے نکل گئے ہیں, ورنہ یہ بیچارے وہی کام کرتے ہیں جو ہم مسلمان جا کے یورپ اور امریکہ میں کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ ہم بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم کے تو فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اتنے امیر ہو چکے ہیں, اور یہاں وہ کام کرنے کو اپنے لیے ایک آر تصور کرتے ہیں. حالانکہ رزق حلال کمانا کسی بھی ذریعے سے ہو, یہ کوئی آر والی بات نہیں ہے. انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی بظاہر ایسے کام کیے ہیں کہ جن کو عام نظر میں دیکھا جائے تو ایک نیچ درجے کا کام لوگ سمجھتے ہیں, لیکن اللہ کے حضور رزق حلال کے لیے اپنے ہاتھوں سے محنت کرنا یہ کوئی نیچ کام نہیں ہے, یہ ہم نے خود سے بنا لیا. میں بہرحال وہاں پہ کرسچنس کے چند گھر تھے, ان میں سے ایک گھر ایسا تھا کہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر چھوٹی سی فیکٹری جوتیوں کی بنائی ہوئی تھی, اور جوتیاں بنا کے وہ سپلائی کرتے تھے. ان کی بدقسمتی کہہ لیں یا تقدیر کا غالب آنا کہہ لیں, ان کے گھر کے باہر ایک کھمبے کے ساتھ ایک باسکٹ لٹکی ہوئی تھی جو اکثر آپ کو مختلف جگہوں پہ نظر آتی ہے کہ قرآن کے پرانے اوراق یا
آیات اور احادیث والے صفحے اگر کسی کو گرے پڑے ملیں تو وہ اس میں ڈال دیں، پھر وہاں سے ریٹریو کر کے مختلف تنظیمیں انہیں ادب اور احترام کے ساتھ تلف کرتے ہیں جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں جس طریقے سے۔ تو اس طرح کا ایک ڈبہ ان کے گھر کے باہر بھی لگا ہوا تھا۔ اب واللہ عالم وہ فل ہو گیا، اس میں سے چند ایک کاغذ بار گر گئے، اور صبح صفائی کرتے ہوئے بعض اوقات آپ کو پتا ہے کہ جتنے کاغذ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں نا، ان کو ایک کارنر پہ کر کے آگ لگا دی جاتی ہے، یہ ایک نارمل پریکٹس ہے۔ اس میں کوئی اس قسم کا کاغذ چلا گیا یا کسی نے ڈال دیا اپنی دشمنی نبھانے کے لیے، اب یہ نہیں پتا ہمیں۔ بہرحال وہاں پہ ایک مولانا صاحب تھے، وہ ایک خاص تنظیم ہے جو ہمارے اوپر 2017 کے دھرنوں سے مسلط ہوئی ہوئی ہے۔ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس مذہبی تنظیم کو اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کیا، وہ آج تک ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے، چاہے وہ جڑاں والا واقعہ ہو جائے، خواہ وہ سیالکوٹ کا سری لنکن کے قتل والا واقعہ ہو جائے، ان ساری ایکٹیویٹیز کے پیچھے وہ لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ ایون یہ اچھرا بازار لاہور میں وہ جو ہماری ایک سسٹر کے ساتھ جو کچھ کرنے لگے تھے یہ لوگ، وہ ایک خطاطی والا سوٹ دیکھ کے، یہ سارے لوگ آپ کو ایک ہی خاص تنظیم کے ساتھ